نکاح ہو چکا ہوا تھا, ویڈیوز بناتے تھے اور بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا سب کچھ. اچانک ایک دن ویڈیو بنانے سے پہلے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مجھے آواز آئی ہے یہاں سے اس کی, اللہ اکبر. جتنی دفعہ بھی پہلے طبیعت خراب ہوئی ہے وہ سارے ایک قسم کے اس کو ہارٹ پہ ہی اٹیک آ رہے تھے. ان کے فیس پہ پمپل نکل رہا ہے, ایگزیکٹ اس کے فیس پہ بھی پمپل نکل رہا ہے. وہ اگر کسی انکانشیس کنڈیشن میں ہے تو یہ بھی انکانشیس کنڈیشن میں ہے. اتنا الرٹ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ نے ادھر رہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر. ناظرین, سوشل میڈیا کا ایک بڑا ہی خوبصورت کپل جو بڑا جو ہے بہترین انداز میں اپنا جو ہے وہ کنٹینٹ کیا کرتا تھا, ان کی نوک جوک, ان کی آپس کی لڑائی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل تھی. اور میں نے بھی ان کی چند ویڈیو سوشل میڈیا پر رکھی تھیں. اچانک سے میں نے دیکھا کہ سلطان صاحب آتے ہیں اور سلطان صاحب آ کے بتاتے ہیں کہ ان کی جو مسز ہیں مریم صاحبہ, جن کے ساتھ یہ مل کے پرینکس اور اس طرح کی کیوٹ حرکتیں کیا کرتے تھے, ان کا اچانک سے انتقال ہو گیا دل کا دورہ پڑنے سے. اس دل کے دورے کے پیچھے باقاعدہ طور پہ ایک ہسٹری موجود تھی. کچھ چیزوں سے یہ دونوں احباب جو ہیں وہ گزر رہے تھے کچھ عرصے سے. ہم نے سلطان کا ڈیٹیل انٹرویو کیا ہے اور اس وقت میرے ساتھ مریم کے بھائی بھی موجود ہیں. اور جو مریم کا جس ٹائم یہ انتقال ہوا وہ اپنے ذاتی گھر سلطان کے سسرال میں موجود تھیں, لیکن ان کے بھائی بھی اس حالت کو دیکھ رہے تھے کہ جب یہ دونوں ان چیزوں سے نمٹ رہے تھے. کیا معاملات ہیں, مریم کے بھائی سے بات کریں گے اور ساتھ سلطان بھی بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا معاملات تھے اور کتنے عرصے سے وہ یہیں پہ جو ہے رہ رہے تھے, اور جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن آخر ہوا کیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ وعلیکم السلام. کیا ہوا, ابھی میں نے سلطان سے بات کی تو سلطان بتا رہے ہیں کہ ہم تقریباً جو ہے پچھلے 1-1.5 سال سے اس طرح کی چیزوں کا سامنا کر رہے تھے. یہ کیا تھا, کیونکہ آپ تو ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اس طرح سے ان چیزوں سے نمٹتے ہوئے, کیا ہو کیا رہا تھا اور یہ چیزیں کیسے, اس کا آغاز کیسے ہوا؟ آغاز ہوا تھا نکاح کے بعد, اور پھر اس کے بعد جس طرح کہ سلطان بھائی نے آپ کو بتایا ہوا کہ یہ چیزیں شروع ہو چکی ہوئی تھیں. مطلب کہ نکاح کے بعد شروع ہوئی, نکاح کے بعد مطلب کہ ہمیں جو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جب ہم نے غور کیا اس چیز پہ, تو اس وقت یہ سچویشن تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جادو ہے یا نظر ہے کچھ بھی, تو آپ ہم تو نہیں اسٹارٹنگ میں ہم طور پہ انسان کہتا ہے کہ ہاسپٹل کے چکر لگایا, ہم نے کہا کوئی دماغی ایشو آ گیا. شروع میں ہو کیا رہا تھا, مطلب کہ ویری انیشیل ڈیز کی بات کریں کہ نکاح کے بعد کب آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ نہ کچھ؟ کہ فوراً بعد نہیں, نکاح ہو چکا ہوا تھا, ویڈیوز بناتے تھے اور بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا سب کچھ. اچانک ایک دن ویڈیو بنانے سے پہلے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اچھا, مریم کی نا, ایم جے کی. تو جب طبیعت خراب ہوئی ہے تو اس وقت وہ مطلب کہ ایک فٹس آیا اور وہ مطلب کہ انکانشیس ہو گئی. اس کے بعد ہم ہاسپٹل لے کے گئے ہیں انہیں, تو انہوں نے کہا یہ فٹ کی کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ فٹس آئیں گے, ان کو یہ آیا ہے اس وقت اور یہ ٹھیک ہو جائے گی میڈیسن. یہ وہ ایک ڈاکٹر ملے, وہ ان کے سبسکرائبر تھے, اور انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کو سجیشنز دی اور اس کے علاوہ بہت ہیلپ آؤٹ کیا نا اس چیز میں. تو ہمیں تو یہی تھا کہ یار کوئی شاید ہو سکتا ہے اسٹریس لے رہی ہے, کیونکہ پرینکس اس طرح کے ہو رہے تھے. ویسے تو ان کا اینڈ پہ ایک لیسن ہوتا تھا ہر پرینک کے اینڈ پہ, لیکن وہ پرینکس ہوتا ہے نا انسان کبھی اگر آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں کسی چیز میں تو وہ آپ کو پرسنلی فیل ہو رہا ہے. لیٹس سپوز اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں, تو ان کو فیل یہ ہو کہ یار واقعی نہ کر رہا ہو, بے شک وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں اس وقت, پرینک کر رہے ہیں. ہمیں لگا شاید یہ وجہ ہے, کوئی دماغی اسٹریس پڑ گیا, لیکن وہ دماغی معاملہ بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد چلتا رہا, پھر دم وغیرہ کروایا, اس کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تھے. ابھی ایون کہ لاسٹ 2 سیشنز رہ گئے تھے, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ لاسٹ 2 سیشنز ہیں شادی کے بعد, آپ وہ کروا لیں. ابھی انہوں نے جانا تھا جس دن ٹیوزڈے تھا نا, اس دن جانا تھا انہوں نے, تو لیکن وہ اس دن طبیعت خراب ہوئی. ہمیں یہی تھا کہ طبیعت نارمل ہی خراب ہوئی ہے. تو اس وقت اس کی آوازیں جب لاسٹ جو کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے روم میں تھے, میں بھی پاپا بھی, تو مجھے آواز آئی ہے یہاں سے اس کی, اللہ اکبر, ٹھیک ہے. تو اس کمرے سے میں اس کمرے میں آیا ہوں, تو وہ اس وقت اس نے کہا 3-4 دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اس کے بعد اس نے آیت الکرسی پوری پڑھی نا. تو ہمیں یہ تھا کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے شاید کچھ, مطلب کہ اس کو انسین چیزیں جو کہ ہم نارمل اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, وہ چیزیں کچھ نظر آ رہی ہیں. اس نے آیت الکرسی پڑھی. پھر اس کے بعد اس نے کہا ہمارے نبی پاک نبی ہیں, ہمارے نبی پاک نبی ہیں, ہمارے نبی پاک نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ چیزیں اونچی اونچی ہو رہی ہیں, میں یہاں پہ کھڑا ہوں. تو اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی, تو سلطان بھائی نے نا اس کو اپنے ساتھ پکڑ لیا کہ وہ جیسا شیورنگ نہیں کر رہا ہوتا انسان, تو پکڑ کے چل ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی. تو وہ اس وقت نارمل کنڈیشن میں تھی. پھر اس کے بعد اس کو ایک فٹ آیا, اور مطلب کہ فٹ آنے کے بعد ہمیں یہ تھا کہ نارمل ہو جائے گی. ابھی وہ ہارٹ فیلئر تھا, لیکن ہمارے نزدیک یہی تھا کہ وہ فٹ
ابھی ذرا کی کنڈیشن میں ہے. ہاں جی. لیکن ہمیں اس چیز یہ ریئلائزیشن بعد میں ہوئی کہ اس کی جتنی دفعہ بھی پہلے طبیعت خراب ہوئی ہے وہ سارے ایک قسم کے اس کو ہارٹ پہ ہی اٹیک آ رہے تھے. وہ مطلب کہ ایک قسم کے کہتے ہیں نا کہ موت کو ہی دیکھ رہی تھی ہر دفعہ میں. تو وہ اس کو مسلسل ایک وہ اس کنڈیشن میں رہی اور اس کے بعد وہ بالکل بے ہوش ہو گئی. اچھا سلطان بھائی مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو پہلی بار کب محسوس ہوا شادی کے بعد کہ یار یہ کچھ جو ہے مجھے اب ہو رہا ہے؟ جب اس کی پہلی دفعہ طبیعت خراب ہوئی تھی نا تو اس ٹائم نا میرے بہنوئی آئے تھے دیکھنے کے لیے نا. تو وہ ان اپنے دوست کا نا علاج کروا رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ نا سلطان میں تو یہ بتا رہا ہوں یہ نا وہ معاملہ نہیں ہے، یہ دوسرا معاملہ ہے جادو والا. تو میں نے اگنور کیا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. ہم لوگ ڈاکٹر کی میڈیسن لیتے رہے. پھر اس کے بعد جب والدہ فوت ہوئی نا اچانک سیم اس سے سیم بالکل سیم، تب میں نے تھوڑا سا سیریس لیا. پھر بھی میں نے اگنور کیا. میں نے ویڈیوز کے ذریعے ان سب کو پیغام پہنچایا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں معاف کر دوں گا. مجھے پتہ بھی لگے گا نا تو میں کچھ نہیں کروں گا آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے. لیکن کوئی رنجش وغیرہ چل رہی تھی؟ بس چل رہی تھی. اچھا کئی چل رہی تھی بس. ویسے ہی رنجش اصل میں نا آج کل کا دور ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی دیکھ رہا ہے نا کہ کوئی مطلب کہ آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع ہو رہا ہے تو لوگ ویسے ہی ان کو اپروچ کرتے ہیں. اگر اپروچ کرنے پہ وہ آگے سے جواب نہ دے سکے، میں ایک نارمل ایک انسان کی بات کروں جو سبسکرائبرز ہوتے ہیں، اگر وہ آگے سے جواب نہیں دے رہے کال کا میسج کا کہیں پہ بزی ہیں تو وہ اس چیز کو دل میں گرج رکھ لیں گے. کوئی لوگ وہاں پہ آگے سے آپ کو عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ تم لوگ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو، اس طرح کی باتیں. اس کے علاوہ رنجشیں ان کی جاب کچھ اس طرح کی ہے سلطان بھائی کی کہ ان کی رنجشیں ویسے ہی عام رنجش میں کوئی اتنا تو نہیں جو ہے نا پسلی. بس ایک ہی بات ہے، اپنے ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتے. اللہ پاک بس پہلے نا میں ان کے لیے دعا کرتا تھا یا اللہ پاک اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے نا تو ان کو ہدایت دے دے، نہیں تو نیست و نابود کر دے. اب دل سے دعا نکلتی نہیں ہے بھائی، یہ نکلتی ہے اللہ پاک نشان عبرت بنا دے بس. اچھا ان کی کیا کیفیت تھی اس وقت؟ کیونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم دونوں ایک طرح کی چیزیں محسوس کر رہے تھے. بتا رہے ہیں کہ شاید آپ اس دن موقع پہ موجود تھے جب جو ہے مریم باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ بیڈ سے کچھ 2-3 فٹ اوپر تھیں ہوا میں. اصل میں سملیرٹی ہمیں مطلب کہ میں آپ کو جو بات کی نا کہ سمجھ میں نہیں ہے. ایک نارمل چیز ایک انسانی جو ہیومن ہے اس میں اس کے دماغ میں سمجھ آ جاتی ہے ایک انسان کو نا. لیکن ان کا معاملات ایسے ہو رہے تھے کہ اگر اس کی زبان پہ چھالا نکل رہا ہے ایگزیکٹ اسی جگہ پہ ان کی زبان پہ چھالا نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. ان کے فیس پہ پمپل نکل رہا ہے ایگزیکٹ اس کے فیس پہ بھی پمپل نکل رہا ہے. وہ اگر کسی انکانشیس کنڈیشن میں ہے تو یہ بھی انکانشیس کنڈیشن میں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ چیز تو اکثر ان کی جو پرینک ویڈیوز اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا تو آپ کو اس میں بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ دونوں ایک اکٹھے ایک ٹائم پہ کئی سیم چیزوں کو مطلب کہ اس سے نا سفر کر رہے تھے، ٹھیک ہے. پتہ لگ جاتا تھا کہ مطلب کہ اسے جو پرابلم ہو رہی ہے ان کو بھی ہو رہی ہے، یا ان کو جو پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہو رہی ہے. اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس دن یہ مریم کا یہ ہارٹ اٹیک ہوا ان کی کیا کیفیت تھی؟ اچھا بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ دوار ان کی یہ کنڈیشن تھی کہ سلطان بھائی کا یہ ہوتا تھا کہ اس کی طبیعت جب خراب ہوتی تھی وہ کیونکہ فزیکلی ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے نازک بنایا، ٹھیک ہے، ایک مرد کو مضبوط بنایا ہے، مینٹلی طور پہ بھی یہی کنڈیشن ہے دونوں کی. تو وہ سلطان بھائی کی کنڈیشن یہ تھی کہ یہ ابھی بھی شاید ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے سلطان بھائی کی. تو ان کی بھی کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ یہ نا آنکھیں ان کی بند ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ بات کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو خود نہیں پتہ، ایک ہوش میں ہوتے بھی ہیں لیکن ایک تب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں لیکن اس کنڈیشن میں وہ دونوں جب مطلب کہ انہوں نے اس کو حق کیا تو وہ اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ دونوں سیم کنڈیشن میں ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان کی دوستی اور پھر نکاح کا پیغام نکاح ہوا، رخصتی تو ابھی ہوئی بتا رہے ہیں. رخصتی ابھی ہوئی، بالکل بالکل. یار بڑا ایک افسوس کہ مطلب کہ میرے 10 روز پہلے یا 20 روز پہلے اسی گھر میں شادی 10 دن ہوئے تھے، مطلب کہ 3 جنوری کو ہوئی تھی اور 14 جنوری کو ان کی وفات ہوئی ہے. تو ایون کہ پاؤں پر اور ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی، مطلب کہ اتنا مطلب کہ فریش. یہیں پہ وہ ایونٹ وغیرہ کیا ہوگا کیونکہ بتا رہے ہیں کہ میرے تو مطلب کہ فیملی یہی تھی. جی ایسا ہی ہے. مطلب کہ ہم نے ایک ساتھ کچھ ان کے لوگ آئے اور کچھ ہمارے آئے، ہم نے ایک جگہ پہ ایک پراپر ایونٹ کر لیا اور پھر اس کے بعد یہ 2 دن کہیں گئے ہیں اور پھر اس کے بعد ادھر آ کے رہنا شروع ہو گئے. مجھے بتائیں جس دن سلطان نے باقاعدہ طور پہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ کے بتایا کہ یار مریم اس دنیا میں نہیں رہی، تو اس دن جو ریئیکشن آیا اس نے تو میرے خیال آپ کو سلطان کو تو بڑا پریشان کر دیا ہوگا لوگوں کا. میں یہی اصل میں جو مسئلہ ہے نا اس وقت انٹرویو دینے کا جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ لوگ پہلے کیا کر رہے ہیں، لوگ پہلے کہہ رہے ہیں جی آپ ویڈیو نہیں ڈال رہے، آپ ہمیں جواب نہیں دے رہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد 15 دن بعد
تھوڑے سے اسٹیبل ہوئے ہیں, انہوں نے ویڈیو ڈالی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم نے ان کو کہا کہ یار آپ لوگ اگر اتنا تنگ ہے آ کے تو بتانا ہوتا ہے نا کہ اس طرح کسی بھی طرح بتا دو. پہلے تو وہ ویڈیو کے لیے ایگری نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, پھر وہ ایگری ہوئے, ایگری ہو کے انہوں نے ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہے کس طرح روتے ہوئے انہوں نے ویڈیو بنائی اور لوگوں کو بتا دیا. اب کئی لوگ اس کو کیش کرنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, اس پہ تبصرے کرنا شروع ہو گئے کہ شاید ہمیں ویوز مل جائے, ٹھیک ہے. اب کہا کہ پتہ نہیں کوئی شاید جو ہے نا سوشل میڈیا اسٹارٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پرینک کے ایرا میں نا, جب یہ پرینک کرتے تھے اس وقت بھی لوگ ان کو نیچے یہ لوگوں کے کمنٹس پڑھتے تھے اور ڈیتھ پرینک لوگ نا کہتے تھے کہ یہ پرینک کرو, یہ پرینک کرو, تو یہ وہ پرینک کرتے تھے. اب لوگوں نے ان کو اس وقت کہا کہ آپ نے ڈیتھ پرینک کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس وقت کلیئر الفاظوں میں کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ایکسیڈنٹ پرینک کر لیا انہوں نے کہا لیکن ڈیتھ والا کام استغفر اللہ, کیونکہ انسان جو بات کرتا ہے وہ اکثر چیزوں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے جب بتایا نیچے, پھر اس کے بعد وہ کریٹیسزم شروع ہو گیا, نہیں جی یہ ویوز کے لیے ابھی ہفتے بعد آ جائیں گی وہ سامنے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ قبر پہ چلے گئے, ٹھیک ہے, کہ یار کسی طرح یقین ہے عوام کو. قبر پہ جا کے بتایا کہ یار میں اس لیے آ رہا ہوں, اس بندے کی کنڈیشن سمجھیں آپ, ٹھیک ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بغیر, مریم کے بغیر میں ویڈیو نہیں بنا سکا, نہ میں نے کبھی بنائی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چل میں اس کی قبر کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ سہارا ہوگا کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں جی اب قبر, پھر اس کے بعد یہ قبرستان میں ویڈیو کون بناتا ہے. مطلب کہ یار کیسے جاہل لوگ ہیں, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں لوگ, کہ آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تو آپ آئیں ہم سے مل لیں, ہم آپ کو یقین دلوا دیں گے. اچھا دیکھیں, ان کا تو 1.5-2 سال کا ساتھ تھا, اس سے پہلے دوستی ہوگی. آپ لوگوں کی بہن جو ہوتی ہے مطلب کہ وہ بھائیوں کی تو مطلب کہ لاڈلی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے لیے اپنا بڑا مشکل لمحات ہوں گے, لیکن ساتھ ہی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں. اس کی حالت زیادہ خراب آپ کو نظر آ رہی ہے, مطلب کہ جس نے اس دنیا سے جانا تھا وہ تو چلے گی. یہ ان کی حالت کو دیکھ کے تو آپ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے, کیونکہ ان کو سنبھالنا اس وقت زیادہ مشکل ہوگا. بالکل ایسا ہے, مشکل تو نہیں ہے بھائی ہمارے. نہیں وہ ہوتا ہے نا کہ تکلیف میں دیکھ کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے سوچ کے بھی, کیونکہ ان کی جب 2 سال کے تھے تو ان کے والد کی جو انتقال ہو گیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا, اور پیچھے ایک بیوی تھی, ٹھیک ہے. اور یہ اس سے پہلے کہتے تھے کہ میری والدہ چلی گئی ہیں, میں اپنی بیوی کو نہیں کھو سکتا. یہ بار بار کہتے تھے کہ میں اس کی پوری کیئر کروں گا کیونکہ میری والدہ چلی گئی, میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے, میں اس کی پوری حفاظت کروں گا, مریم کی. اور جہاں تک ہماری بہن کا سوال ہے تو وہ بہن نہیں, مطلب کہ اس کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ وہ بیٹا, میں اسے کہتا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. اور گھر میں سب سے لاڈلی تھی وہ. لاڈلی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ہم نے اتنا لاڈ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ نے ادھر رہنا ہے. ایسا نہیں کہ سلطان بھائی کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, وہ اپنے ماشاءاللہ گھر وغیرہ ہیں, فیملی میری تھی نہیں تو میں پھر یہاں پہ رہنے لگ گیا. یہاں پہ آ گیا. اس کے علاوہ پاپا کو بھی ان سے مطلب کہ اس حد تک پیار تھا کہ انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو, اس بیٹی کو ساتھ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. باقی تو بہنوں کی بھی شادی ہوئی ہے لیکن اس بیٹی کو ساتھ رکھنا ہے. اس کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری تھا, ٹھیک ہے. لیکن وقت جو ہے ایک بڑا مرہم ہے, اور بینگ اے مین ہمیں اس چیز کو اوور کم کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اگر مطلب ہم ہی گر جائیں گے تو پھر باقیوں کو کون سنبھالے گا. لیکن سلطان بھائی کی جو اس وقت کنڈیشن ہے, اٹیچمنٹ سلطان بھائی کے ساتھ کافی زیادہ تھی ان کی لاسٹ میں, کیونکہ نکاح کے بعد سے جب یہ ساتھ رہ رہے تھے تو زیادہ ملنا جلنا تھا. تو انسان ایک جو جس طرح, کیونکہ پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کا ہی بنایا, میاں بیوی کا. بالکل بالکل, تو وہ سبقت لے جاتی ہے, ایسا ہی ہے. تو ان دونوں کی کافی آپس میں اٹیچمنٹ ہو گئی تھی. ہمارے ساتھ تو اس کا جو پیار تھا وہ تھا ہی الحمدللہ. لیکن آپ تمام فیملی نے اسٹرگل کرتا دیکھ رہے تھے کہ یہ جن چیزوں سے جونج رہے ہیں, ہم ساتھ تھے, ہم ان کی اسٹرگل میں ان کے ساتھ تھے اس وقت. سلطان بھائی بڑا مشکل وقت ہے, اور لوگوں کا جو رویہ ہے وہ تکلیف میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. آپ بتائیں کہ ابھی مطلب کہ اس جو کمرے کی جو چاکو چوبند اور جو چمک ہے وہی نہیں ابھی مان پڑی, اور مجھے بتا رہے ہیں کہ شاید ابھی یہاں پہ باقاعدہ وہ میک اپ وغیرہ پڑا تھا تو انہوں نے ریموو کیا. کیا کس طرح ٹائم گزارتے ہیں, کیا یاد آ رہا ہوتا ہے, وہ لڑائیاں یاد آ رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ میرا خیال ہے وہ تو ڈراماٹائز لڑائیاں کر رہے ہوتے تھے. نہیں اصل میں ہوتی تھی, اصل میں چپیڑیں پڑتی تھی. اچھا وہ اصل لڑائیاں ہوتی تھی اصل میں اس ٹائم فیلنگ کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ چیز اصل میں ہو رہی ہے, اس کو فیل کرتے تھے. صحیح. نہیں وہ جو اکثر آپ انہیں چھیڑا کرتے تھے دوسری شادی کو لے کے یا کوئی, نہیں ریئل لائف میں نہیں میں کرتا تھا, وہ انہیں پتا تھا کیمرے اور کیمرے کے سامنے کرتا, ہاں یہ وہ پھر ریئیکشن دیتی تھی. ہاں ریئل لائف میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے, بہت زیادہ پوزیسو تھی. اچھا ریئل لائف میں کافی یہ کیئرنگ ہوں گی. ہاں جی, ریئل لائف میں تو بہت, مطلب کہ میں سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ اب ہم سارے بیٹھے ہوئے نا, تو وہ سلطان بھائی کو اس نے میرے سامنے تھپڑ مار دیا یا کچھ کہہ دیا, تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس بندے کی ہمت ہے, یہ مطلب کہ اتنا پیار کرتا ہے,
آپ شادی شدہ؟ نہیں میری شادی نہیں ہوئی. آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ جو شادی شدہ ہوتا ہے یہ تو پیار کا جو ہے وہ ایک ٹوکن ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, جو آپ کا ریئیکشن آتا ہے, مطلب کہ یہ فیلنگ جو ہے وہ کوئی شادی شدہ ہی سمجھ سکتا ہے. ویڈیو آپ کو ایک سناتا ہوں, اس کی نا فوت ہونے سے پہلے کی. میرے شوہر نے میرے دادا ابو کا ٹریک سوٹ پہنا ہے. سلطان ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کو. یہ ادھر دیکھو, اس سے زیادہ ہینڈسم لڑکا دیکھا کبھی؟ لیکن وہ دوسری ویڈیو ہے, اس نے اس میں یہ اچھا جی سلطان, تو عوام پوچھ رہی ہے آپ کہاں ہیں اور آپ اتنے ہڈ حرام کیوں ہو گئے ہیں؟ ہڈ حرام نہیں ہوئے انشاءاللہ. کہ آپ ہینڈ فری لگا کے موبائل یوز کر رہے ہیں لیکن آپ ویڈیوز نہیں بنا رہے. سے کم بیک ہوگا انشاءاللہ. اپنے آپ کو ہم نے مضبوط کر لیا ہے, اپنے آپ کو مینٹلی طور پر تیار کر لیا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. اپنی تمام مشکلات, تمام آزمائشوں کو پورا کر کے پیچھے چھوڑ کے نئے سفر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. آپ اجڑے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ اجڑے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ بال دیکھو ذرا, اپنے جا کے بال دیکھو. اتنی عمر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا انشاءاللہ, اتنی چیزیں نہیں دیکھنی ہوگا ہیں نا انشاءاللہ. تو کچھ رہ ہی نہیں گیا نا باقی دیکھنے کے لیے. باقی دعا کیجیے میری موت رہ گئی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چلو کب آئیں گے ہم؟ انشاءاللہ بس کل پرسوں سے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے پرائیویٹ لمحات ہوتے ہیں یا آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے, یہ کیا سوشل میڈیا پر ہی نہیں ڈالنی چاہیے؟ لوگ عجیب و غریب جو ہیں نظروں سے دیکھتے ہیں اور پھر لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ نظر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ نظر برحق ہے وہ لگ جایا کرتی ہے. لوگ بری نظر جو ہے وہ دیکھ لیں تو کئی بار چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ شاید سوشل میڈیا پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا؟ دیکھیں جی, نظر اگر لگنی ہے نا تو پھر وہ کہیں پر بھی لگ سکتی ہے. سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہم لوگ, جس طرح کی ہماری بونڈنگ تھی نا, ہو سکتا ہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہمیں اس کنڈیشن میں دیکھتے تو اس کی بھی لگ سکتی ہے. کسی اپنے کی بات کر رہے ہیں, کیا کوئی ایشو ہے کوئی اس حوالے سے, کسی مسائل چل رہے تھے؟ بس جو ہے نا, یعنی کہ آپ کو یہ چیز آپ کو پتہ بھی ہے اور آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. بے بسی کی انتہا ہے. بہت شکریہ. سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساتھ مریم کے بھائی موجود تھے اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے سلطان اور مریم کچھ مسائل کا سامنا کر رہے تھے اور ہم چاہ کر بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے تھے. بہرحال یہ تمام تفصیلات آپ نے سنی. اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.